بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، آج ہم فقیر کی نصیحت کا آخری حصہ بانو سرتاج کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ ہے، اس کا آخری حصہ دیکھیں گے۔ ہم نے پیج نمبر 90 پر پڑھا تھا، کہاں تک کہ بادشاہ کو فقیر سوال کر رہا ہے کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ مطلب تمام امیروں نے، وزیروں نے بتایا تھا کہ ملک میں امن و امان ہے، رعایا خوشحال ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے ترقی کر رہا ہے، انڈسٹریز چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پر بتایا گیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ پھر بھی فقیر کا بادشاہ سے کیا سوال ہے، دیکھیے۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ والا فقیر، تو آپ ان غریبوں کی خبر کیوں نہیں لیتے جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے، گرمیوں اور برسات سے بچنے کے لیے چھت نہیں ہوتی؟ آپ نے مجھے کڑکڑاتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سوتا دیکھا مگر میرے لیے کچھ نہ کیا۔ محمود غزنوی شرمندہ ہو کر: واقعی ہم بھول گئے، ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں دربار میں بلا کر تمہاری حاجت رفع کرے، مطلب اس کی خواہش، آرزو، تمنا جو اس کو دقت پیش آ رہی ہے اس کو پورا کرے۔ فقیر: ہم تھوڑے میں قناعت کرتا ہوں، مطلب جیسا بھی ہو اس پہ گزر بسر کر لیتا ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ دوسروں پر نظر کرم کیجئے، مطلب میرا تو ہو گیا، مطلب آپ کو ذہن نشین کروانا میرا کام تھا، میں کرا دیا۔ اس کے علاوہ میرے ایسے اور میرے جیسے لوگ اگر موجود ہو تو ان پر نظر ڈالیے اور ان کی حاجت روائی کریں، ان کے آرزو، ارمان، تمنا کو پورا کرے۔ اس طرح کی بات فقیر نے بادشاہ کو بتائی، مطلب الفاظ میں۔ امیر موضوع بدلنے کی غرض سے درمیان میں بول پڑتا ہے: عالم پناہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میری آدھی رات بادشاہ کی طرح گزری اور آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزری، تو اس کا راز کیا ہے؟ فقیر: راز تو کچھ نہیں ہے، وضاحت کیا کروں، یعنی ایکسپلینیشن کیا دوں میں اس بارے میں، بول کے بول رہا وہ۔ کون؟ فقیر: ویسے آپ نے مجھے سرد رات میں تنور کے پاس سوتا ہوا دیکھا، یعنی وہ گرم چولہے کے پاس سوتا ہوا دیکھا، تو بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے تو اس حساب سے اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ فقیر وہاں پر کیوں سو رہا ہے، اس کی زندگی کے حالات کیا ہیں، وہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کو بادشاہ کو سمجھ میں آ جانا، بول کے فقیر بات اپنی پیش کرنے کی کوشش کیا۔ محمود غزنوی سوچتا ہے پھر مسکرا کر: نہیں، ہم نہیں سمجھ سکے، کیونکہ بادشاہ کو وہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ فقیر: میں تنور کے پاس سوتا ہوں، آدھی رات تک تنور گرم رہتا ہے، کیونکہ آدھی رات تک چولہا گرم رہتا ہے تو مجھے خوب مزے کی نیند آتی ہے، تو بتائیے میں اس وقت بادشاہ کی طرح ہوتا ہوں یا نہیں؟ مطلب یہ کہ آدھی رات تک بادشاہ کی طرح آرام کی نیند سوتا ہوں۔ محمود غزنوی: واہ کیا بات پیدا کی ہے، مطلب اس میں وہ راز تھا کہ تنور گرم جب تک رہا وہ تب تک سو گیا، اس کو مزے کی نیند آ گئی، تو وہ بادشاہ کی نیند کے برابر اپنی نیند کو مماثل قرار دے رہا ہے یا پھر تشبیہ دے رہا ہے، اپنی نیند کو کس سے بتا رہا ہے؟ بادشاہ کی نیند سے۔ واہ کیا بات پیدا کی، مطلب محمود غزنوی اس کے راز کو جان کر کہنے لگا، اس کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے کہنے لگا: واہ کیا بات پیدا کی۔ امیر عمرہ بھی تحسین کے الفاظ کہتے ہیں، مطلب اس کے علاوہ اور سب کچھ بولتے ہیں اس بارے میں۔ وہی امیر: لیکن رات کا دوسرا حصہ بادشاہ سے بہتر کیسے ہوتا ہے؟ فقیر بات کاٹ کر: بادشاہ سے بہتر نہیں، بادشاہ کی رات سے بہتر۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ بادشاہ سے بہتر نہیں بلکہ بادشاہ کی رات سے بہتر، یہ مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سن لیجئے بچوں۔ فقیر بات کاٹ کر: بادشاہ سے بہتر نہیں، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہے، بادشاہ کی رات سے بہتر کہہ رہا ہے۔ محمود غزنوی: خوب، بہت خوب، لیکن معمے کا حل تو کرو، یعنی اس کا پرابلم کا سلیوشن، پرابلم کا حل تو بتاؤ، بول کے بول رہے لوگ۔ فقیر: جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آدھی رات تنور گرم رہتا ہے تو مجھے آرام کی نیند آتی ہے، تنور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سردی کے باعث میری آنکھ کھل جاتی ہے، پھر جب نیند آتی ہے تو میں وضو کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ محمود غزنوی: گویا اس لیے تم کہتے ہو؟ فقیر: جی ہاں عالم پناہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزرتی ہے، کیونکہ آدھی رات کے بعد آپ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، یعنی مست نیند میں کھو جاتے ہیں، میں خدا کے حضور میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو بچوں، آپ لوگ کو معمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا
کہ آدھی رات بادشاہ سے بہتر کس طرح ہوتی ہے. جب مان لیجیے عشاء کے بعد سے وہ 12 بجے رات تک یا پھر 2 بجے رات تک کہاں سوتا ہے؟ تنور کے بعد سوتا ہے، کیونکہ تنور گرم ہوتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھ کے تنور ٹھنڈا ہونے کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. لیکن وہی عشاء کے بعد سے لے کر 2 بجے تک بادشاہ کیا کرتا ہے؟ خوب گشت کرتا ہے، رعایا کا حال چال جانتا ہے، رعایا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اپنا اطمینان کے لیے، اپنی تسلی کے لیے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ جا کر تھک ہار کر سو جاتا ہے. جب یہ بادشاہ سو جاتا ہے تو وہ فقیر اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. عبادت کے لیے یہاں پہ اہم مدعا کیا ہے؟ آپ کو سبق کے افتتاحی انٹروڈکشن پارٹ میں ہی میں آپ کو سمجھاتی تھی کہ مطلب ہمارے لیے عبادت ضروری ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے، کوئی سجدے میں، کوئی قاعدے میں، کوئی قائمہ میں وغیرہ میں موجود ہے. تو اس اعتبار سے مطلب کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، تو اس حساب سے ہم انسانوں کے اندر مطلب جب بنایا تو ہمارے اندر دل کے اندر ایک نفس کے اندر شیطان کو رکھ دیا ہے. شیطان ہم کو اکساتا رہتا ہے، بھڑکاتا رہتا ہے، ہمارے خلاف اپنے ذہن کے خلاف ہٹ کر ہمیں برے کام کرنے پر الجھاتا رہتا ہے. اس کی نہیں سن کے ہم اپنے زندگی کے نکات کو، اپنی زندگی کے مقصد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اگر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت دونوں بھی سنور جاتے ہیں. تو بچوں سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کانسیپٹ کیا ہے یہ اسٹوری کا. محمود غزنوی کھوئے کھوئے سے لہجے میں: بہت اچھی بات کہی تم نے. چونک کر مسکراتے ہوئے: تم نے تو دربار میں آ کر ہمیں انعام سے نواز دیا. کیا مطلب اس کے ذہن کو اور وسیع کر دیا اور اس کے سوچنے سمجھنے کے دائرے کو اور بڑھا دیا. اب بتاؤ ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ فقیر: میری نصیحت کو اگر آپ انعام سمجھتے ہیں تو یہی میرا انعام ہے. مطلب میں جو بات بولا وہی میرے لیے کافی ہے. جو تم اس کو انعام سمجھ لیے تو وہی میرے لیے کافی ہے. میرے کو کوئی انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ فقیر بولا: مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے. اور اب مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ جوانی میں تو انسان عام طور پر کیا کرتا ہے؟ بیوی بچوں کو سنبھالنے میں، گھر بار کو سنبھالنے میں، اپنے خواہشات، اپنے ایمز، اپنے گولز وغیرہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے اتنا جنون کی طرح سوار ہو کر وہ چیز کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اپنی ٹوکری تمام کام ختم ہو گئے. یعنی جو جوانی میں محنت کر کے کماتا ہے وہ بڑھاپے میں بیماری میں مبتلا ہو کے بھی ختم ہو سکتا ہے، یا پھر بچوں کو بانٹنے وغیرہ میں دے دینے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، یا پھر بچوں کی تعلیم پہ صرف کرنے پہ بھی ختم ہو سکتا. اسی طرح تو اگر آپ جوانی میں کما رہے ہو تو ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے رہیں. جوانی کی عبادت کو نہ کھوئیں. جوانی ایک بار جو چلی جاتی ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتی ہے. بڑھاپے میں تو عام طور پر انسان کو لگا ہوا رہتا ہے، خدشہ لگا ہوا رہتا ہے، ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ ہاں میرا وقت گزر چکا ہے، اب میرے کو اپنے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. اگر میں اپنے اعمال کو نہیں سدھاروں گا تو مجھے جہنمی بنا دیا جائے گا یا پھر دوزخی بنا دیا جائے گا. اس ڈر سے انسان کیا کرتا ہے؟ بڑھاپے میں عبادت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. تو بہتر ہوگا آپ اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے بچپن ہی سے توجہ دیں. اور مجھے اجازت دیجیے. محمود غزنوی: ہم یاد رکھیں گے، تمہاری نصیحت پر عمل کریں گے. خدا حافظ. پردہ گرتا ہے. تو بچوں اسی طرح آپ لوگ کو میں اچھی اچھی باتیں آج بتائی ہوں، انشاءاللہ آپ بھی عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل اور ہدایت کی راہ پر چلائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا تو معلمہ سے رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں.